علیکم، میں نمرا شہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار نیوز۔ 6 نامعلوم مسلح افراد نے پرانی دشمنی کی بنا پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 4 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مرنے والے چاروں افراد کا تعلق دریا خان مری سے تھا اور ان کا تعلق وگن برادری سے تھا۔ واقعے کی اطلاع پر دریا خان مری اور گردنواہ میں سخت خوف و ہراس پھیل گیا۔ علاقے میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ تفصیلات کے مطابق دریا خان مری میں وگن اور مری برادری میں گزشتہ کئی سالوں سے زمین کے مسئلے پر تنازع چل رہا تھا اور چند ماہ قبل وگن برادری کے افراد نے مری برادری کے نوجوان بلاول مری کو نوشہرو فیروز کی کورٹ کے گیٹ پر قتل کر دیا گیا، جس کے قتل کے الزام میں وگن برادری کے صدام وگن اور امید علی وگن جیل میں تھے اور چند روز قبل ضمانت پر آزاد ہو کر آئے تھے اور وہ نوشہرو فیروز کی کورٹ میں پیشی کے بعد واپس دریا خان مری میں واقع اپنے گاؤں حسین بخش وگن آ رہے تھے کہ پھل کے قریب گاؤں ہاشم پھل کے قریب مری برادری کے 6 مسلح افراد جو پہلے ہی گھات لگائے بیٹھے تھے ان کی کار پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں 3 افراد صدام وگن، استاد عطا محمد وگن اور کار ڈرائیور لیاقت لغاری موقع پر ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ امید علی وگن شدید زخمی ہو گیا، جسے شدید زخمی حالت میں اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ بیک وقت 4 افراد کی ہلاکت کی خبر علاقے میں آگ کی طرح پھیل گئی اور دریا خان مری اور گردنواہ کے علاقوں میں سخت کشیدگی اور خوف و ہراس پھیل گیا اور قتل کی واردات کی اطلاع ملتے ہی ایس ایس پی الطاف حسین لغاری نے مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی ہے۔ مرنے والوں کو پولیس کی بھاری نفری میں مقامی قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ یہ واقعہ پھل تھانے کی حدود میں ہوا۔ پھل پولیس کے علاوہ ضلع بھر کی پولیس حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے، مگر کوئی اہم پیش رفت نہیں ہو پائی، جبکہ پھل پولیس تھانے پر آخری اطلاع تک کوئی کیس داخل نہیں ہو سکا تھا، جبکہ اس سلسلے میں معلوم ہوا ہے کہ حملہ آوروں کی تعداد 6 تھی اور یہ پرانی دشمنی کا شاخسانہ ہے اور ایک عرصے سے وگن اور مری برادری میں زمین پر تنازع چل رہا ہے اور دونوں جانب کے متعدد افراد اب تک دشمنی کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں اور چند ماہ میں پرانی دشمنی میں شدت آنے کے سبب 6 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔